पुलिस का नाम आते ही हमारे ज़हनों में मनफी असरात उभरते हैं। मैं नासिर कमाल लेकर आ रहा हूँ पुलिस के उन मसाइल्स को हम सामने लाएंगे जिन मसाइल्स पर आज तक किसी भी फोरम पे बात नहीं की गई। अब जो टाइम है, ना रेंजर्स के पास इख्तियारात है, ना पुलिस के पास इतने इख्तियारात है। पुलिस के साथ मसाइल क्यों है, वजह क्या है? हमारे जो इदारा है उसके चीफ को उसको मीट करना चाहिए कि भाई उनके क्या इश्यूज हैं। ना उसको हेलमेट की ज़रूरत है, ना उसको लाइसेंस की ज़रूरत है, रोड पे उसने लाके चलाना, और यही ज़्यादातर हादसात का सबब भी यही बन रहे हैं। जानिसार प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ हक टीवी पर। हक और सच के सफर के मुसाफिर, जानिसार जानिसार जानिसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नासिर कमाल आज जानिसार प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे सामने मेरे साथ सिंध पुलिस के बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने यूएनओ में अपनी कारकर्दगी दिखाई मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हम जानिसार प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम अपने इन अफसरान से राय लेना चाहते हैं कि ये जो जानिसार प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें किन चीज़ों की जो है ज़रूरत होनी चाहिए। मेरी नज़र में जानिसार प्रोग्राम हम जो लेकर आ रहे हैं वो उसमें आपके लिए पाकिस्तान पुलिस के मसाइल्स और उन पुलिस अफसरान की स्टोरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिन पर आज तक कोई बात नहीं की गई कहीं भी मीडिया पे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे किसी भी इश्यूज़ को नहीं छेड़ा गया। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब हाजी साहब का, हाजी हनीफ साहब का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अख्तर MS अख्तर साहब का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें बहुत मदद की। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम उन पुलिस अफसरान को आपके सामने लाएंगे जिन्होंने अवाम दोस्त खिदमत की है। मेरे साथ बैठे हैं जनाब SSP इरशाद अली और ADIG साउथ जोन। मेरे दाईं जानिब बैठे हुए हैं जनाब तारिक महमूद SI पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स DIG साउथ जोन। उनके साथ बैठे हैं जनाब चौधरी सिकंदर खान साहब स्पेशल स्टाफ ऑफिसर्स साउथ जोन, और मेरे मौजूद मेहमान जनाब इम्तियाज़ अहमद बुखारी फिल्म TV जर्नलिस्ट एसोसिएशंस के सरपरस्त आला। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में इब्तिदा जनाब SSP ADIG साउथ जोन जनाब इरशाद अली साहब से करता हूं कि सर आप हमें ये बताइए, आप हमें गाइड कीजिए कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं जानिसार, इसमें किन चीज़ों को हम शामिल करें कि आवाम के लिए और पुलिस के लिए हम दोनों को नज़दीक ला सकें। सबसे पहले तो मैं
حق ٹی وی کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اس وقت اس دور میں جو میڈیا کا کردار ہے اس کے ذریعے پولیس کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس سے عوام کو حقائق کے بارے میں آگاہی ہوگی کہ پولیس کے فرائض کیا ہیں، پولیس کس طریقے سے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی ہے اور اس دوران ان کو کیا تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے میڈیا کی طرف سے پولیس کی مدد پہ۔ میں خاص طور پر آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ دی ہے کہ پولیس کی مدد کی جائے۔ بیسک تو تمام دنیا میں پولیس جو ہے اسٹیٹ کا اہم ایجنٹ ہے۔ جس ملک کی پولیس اچھی ہوتی ہے وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ تمام شعبے پولیس کے بعد آتے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن اور آرمی تمام کے پرائمری چیزیں ہیں، مگر جو مین آبجیکٹو ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا جسٹس سسٹم سے بہت قریب تعلق ہوتا ہے اور لوگوں کو ریلیف مہیا کرنے والی ایک سروس ہے۔ میرے طرف سے یہ آپ کو شاید علم ہو کہ اس وقت پاکستان میں چاروں صوبوں میں پولیس کے بارے میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ تنخواہوں کا معاملہ لے لیں، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پولیس کو ڈبل تنخواہ مل رہی ہے، جبکہ سندھ، بلوچستان اور سرحد میں اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے۔ پولیس کے رہائش کا مسئلہ ہو، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو یا ان کے دوسرے بینیفٹس کا مسئلہ ہو، اس وقت ابھی تک اس کی طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ باوجود اس چیز کے پولیس کے جوان اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کراچی پولیس میں دیکھیں، تقریباً ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ کا پولیس کا ساتھی جوان ڈاکوؤں سے مقابلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے میں، لوگوں کو بینکس کو بچاتے ہوئے، لوگوں کو ڈاکوؤں سے بچاتے ہوئے، ڈاکوؤں کو فالو کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں یا سیریسلی زخمی ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے ان کے علاج کا مسئلہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے طور پر دیکھیں گے کہ دوسرے آرمڈ فورسز کو بہت سہولتیں مہیا ہیں، وہ بھی اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں اور پولیس کے جوان بھی اس ملک کے شہریوں کی مال اور جان کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے وہ بیلنس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مگر بیسک جو ہے نا سویلین گورنمنٹ اور سویلین لوگوں کی حفاظت کرنا ہی اہم ہے۔ لا اینڈ آرڈر تبھی بنے گا جب پولیس اور مکمل طور پر ایفیکٹو ہوگی اور لوگ اس کو محسوس کریں گے اور اکانومی اس پہ ترقی کرے گی۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے تو کمبائنڈ ملٹری ہاسپیٹل اور دوسرے ہاسپیٹلوں میں بہت اچھے طریقے سے فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اس کے طرف آپ پولیس کے جوانوں کو دیکھیں گے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریسنٹلی ہمارے جوان شہید ہوئے، ہم نے ان کو آگا خان شفٹ کیا ہے، مگر اتنے ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ان کو فوراً ہم پے کر سکیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے اس طرف کہ گورنمنٹ ہمارے لیے بھی وہی سہولتیں کرنے کا اعلان کرے جو کہ دوسری لا انفورسمنٹ ہمارے ایجنسیز ساتھ کے ہیں۔ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں احمد بول رہا ہوں سر، کراچی سے۔ جی احمد صاحب بولیے۔ سر ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہے اس میں، جو کہ مطلب لوگوں کے ذہن میں جو منفی پہلو ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی دعا ہے سر۔